أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مکرم قابل احترام سامعین دین بشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورہ النساء مدنی سورت ہے اور عربی زبان میں نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے۔ ایک عورت کو امرأۃ کہتے ہیں اور جمع اس کی ہے نساء، زیادہ عورتیں۔ اب اس سورت کا نام جو نساء رکھا گیا ہے تو یقیناً اس کے اندر عورتوں سے متعلق بہت سی باتیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، مگر صرف عورتوں کے بارے میں ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، یہاں پر ہمیں مرنے کے بعد وراثت کے جو حصے ہیں اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، اور بہت سی تفصیلات ہیں جو اس سورت مبارکہ کے اندر آئیں گی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مخاطب اللہ نے صرف اہل ایمان کو نہیں کیا، پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے ڈرو، اس ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کوئی انسان کا فزیکلی ڈرنا نہیں ہے کہ میرے جیسے ہم کسی خطرناک چیز کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر، ہماری باڈی پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم نے درندہ دیکھ لیا، ہم نے اچانک اپنے سامنے کوئی سانپ دیکھ لیا، کوئی شیر دیکھ لیا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے بارے میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال کو بیان کرے۔ اب شرمانا کیا چیز ہے؟ ہمارا شرمانا کیا ہوتا ہے؟ چہرے کے اوپر ایک سرخی لالی آ جانا، جھیپ جانا انسان کا، کسی بڑے کو دیکھ کر، مثلا میں، اب تو وہ زمانے بھی نہیں رہے، پتہ نہیں وہ کیسے زمانے تھے کہ لوگ اب کوئی سگریٹ پینے کا خفیہ طور پہ عادی بھی ہے، اپنے باپ کو، کسی بزرگ کو، استاد کو دیکھ کر شرم کر جاتا تھا اور اپنی سگریٹ کو پیچھے کر کے چھپا کے گرانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کے سامنے ننگے سر جانے میں شرم محسوس کرتے تھے کہ استاد کیا محسوس کریں گے کہ یہ ننگے سر پھر رہا ہے۔ تو شرم ایک ہوتی ہے چہرے کے اوپر خجالت کا، شرمندگی کا احساس ہونا، آنکھوں کا جھیپ جانا، مگر اللہ شرماتا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا شرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ میں صرف ایک آپ کو دوسری مثال دے رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے شرمانے کا مطلب کیا ہے۔ شرمانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو غلط کام کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے شرم کی وجہ سے، بس یہ جو نتیجہ ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ، وہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور سفید داڑھی اس کی ہو جائے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی پھیر دوں گا، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے میرا رب حیا فرماتا ہے۔ یہاں حیا فرمانے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
خالی نہیں موڑتا، یعنی کہ اس کو عطا فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، تو ڈرنے کا مطلب کوئی شکل بنانا نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس کا حکم اللہ نے دیا، اور وہ کام نہ کرو جس سے اللہ نے روکا۔ ڈرنے کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے۔ فرمایا ڈرو اپنے پروردگار سے۔ لفظ بولا ربکم، رب کہتے ہیں رب، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کی تربیت کر کے اسے درجہ کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ ربا یو ربی تربیتن، یہ ٹرینر، تربیت کو انگلش میں کہتے ہیں ٹریننگ۔ ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں، تربیتی ورکشاپ چل رہی ہیں۔ تو تربیت اللہ تعالی ہماری جسم کی، ہماری روح کی، ہماری اخلاق کی، ہماری کردار کی، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے ہماری تربیت فرماتا ہے، تاکہ ہم انسان درجہ کمال پر پہنچ کر اللہ کی رضا کے اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ مطلب لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ وہ پیدا ہمارے خالق ہونے کی وجہ سے، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی ملکیت ہے۔ آپ ایک بک کو پرچیز کر کے لاتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک وہ ہوتا ہے جس کا حکم نافذ، وہ کہے کہ اس کو اے بندے ایسے کرو تو ہم ایسے کریں، بندے یہ چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں۔ ہم اس کے مملوک اور بندے جو ہوئے۔ فرمایا ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اب ابتدا کی طرف اشارہ کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تو ایک روز جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اندر سے، کہا گیا کہ تمہاری پسلی سے پیدا، حدیث میں یہ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خالق ہے، اس کی کیا کیفیت تھی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے اللہ نے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ زمین پہ بسنے والی کل آبادی، اور جو ہم سے پہلے مر گئے اور جو ہمارے بعد قیامت تک آئیں گے، یہ سارے کے سارے اسی جوڑے کی اولاد۔ اب چونکہ ہم سارے اسی جوڑے کی اولاد ہیں، تو ہمیں ایک تعلیم دی گئی، وہ ہے مساوات انسانی کی، کہ لوگ آج دنیا پر رنگ کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، کوئی گورا رنگت رکھنے والا ہے، کوئی سرخ و سفید ہے، کوئی ہم جیسے گندمی لوگ ہیں، کوئی بلیک پیپل ہیں، کالے رنگ کے رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ رنگوں کی تبدیلی اپنی جگہ ہے۔ قوموں کے اعتبار سے ہمارے اندر اونچ نیچ ہو گئی، کوئی بہت اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ گئے، کچھ قومیں دنیا کی نگاہ کے اندر لوگوں نے انہیں نیچا سمجھا۔ مگر بھلے قوم کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، ملک کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، مگر انسان کی جو حیثیت انسان کہ ہمارا ایک سر ہے، سر پہ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ہونٹ ہے، ناک ہے، باڈی ہے، ہاتھ ہے، یہ حیث سب کی ایک جیسی ہے۔ کالا ہے تو وہ بھی ایسا ہے، گورا ہے تو وہ بھی ایسا ہے۔ یہ سب کی ایک حیثیت بتا رہی ہے کہ ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ ہماری جو حیثیت قضائی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں۔ تو جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر ہمیں
فخر کس بات کا کہ میں گورا ہوں، فخر کس بات کا میں کالا ہوں، فخر کس بات کا کہ میرا رنگ ایسا ہے، یا میں فلاں قوم کا ہوں. بھی جس قوم کی ہو شجرا چلتے چلتے آدم علیہ السلام تک ہی جاتا ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا لوگوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو ہمیں آپس میں بجائے رنگ و نسل قوم علاقوں کی برتری کے ایک انسانیت کی بنیاد پر باہم ہمدردی اور محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہیے. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، وہ ہے خوف خدا. جس کے دل میں اللہ کا جتنا ڈر ہے وہ اتنا افضل اور اتنا اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اس کا تعلق رنگ و نسل کے ساتھ نہیں. قرآن پاک نے بھی اس مضمون کو فرمایا انا جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے قومیں قبیلے بنائے مگر لتعارفوا، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے بنائے. جہاں تک عزت کا تعلق ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھنے والا. آیت کا آخری حصہ یہ ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے. انسان جب مشکل میں پڑ جاتا ہے تو خدا کا واسطہ دیتا ہے یار اللہ کا نام لو، میرا کام کر دو. یعنی انسان اللہ فرمایا اس خدا سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے پناہ مانگتے ہو، ایک دوسرے سے التجا کرتے ہو. تو جب خدا کا نام تمہیں مشکل میں یاد آ جاتا ہے، بندوں کے سامنے پیش کرتے ہو، تو تمہیں زندگی میں خدا کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا والارحام، اور ڈرو رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرو. ارحام جمع ہے رحم، جو رشتہ داری ہے اس میں بھی قطع تعلقی کرنے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے تھے. اللہ تعالیٰ کا ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے. خدا نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. رقیب کہتے ہیں واچ مین کو، جو گہری نظر رکھے ہوئے ہر ایک چیز کے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. میں ایک حدیث پاک پہ بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ رشتہ داری کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملے کے اندر کہ قطع رحمی نہ. بہت سی حدیث پاک ہیں اس پر، ایک نہیں 20 حدیث پاک ہیں، مگر وقت کے دامن میں چونکہ جگہ نہیں ہے ایک حدیث پاک کا ذکر کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور رشتہ داری کو پیدا کیا. اچھا ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ رشتہ داری کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. رشتہ داری کیا چیز ہے؟ رشتہ داری تو ایک بانڈ ہے، ایک تعلق کا نام ہے جس کا کوئی وجود محسوس تو نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ رشتہ داری ہے، یہ جائے نماز پڑھی ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ بینچ ہے. رشتہ داری بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بنائے یا پیدا کرے؟ مگر اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کروا دیا تو رشتہ داری نے بڑے عجیب الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا. میرا خدا پاک ہے ان چیزوں سے، مگر جو الفاظ آئے ہیں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. بلکہ لفظ آیا بے حق وے، اللہ تعالیٰ یہ جگہ جو کمر ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آیا کہ کمر کو تھام لیا جا کر. اللہ تعالیٰ کمر سے پاک، اللہ جسم سے پاک، وہ ہماری سوچوں سے بلند و بالا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جائے کوئی آدمی کسی کی کمر جا کے جب پکڑ لیتا ہے جا کر، تو مطلب یہ کہ وہ بڑا حق جتا رہا ہے اپنا. ایسے کوئی نہیں جا کے کسی کا دامن پکڑ لیتا، کوئی حق جتاتا ہے بہت بڑا. تو اس نے جا کے اللہ کے دامن کو تھام لیا. اللہ پاک نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ اس نے کہا باری تعالیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے تیری پناہ مانگنی چاہتی ہوں، تیری پناہ مانگنا چاہتی ہوں
کہ کوئی میرے ساتھ وعدہ کیا جائے، کوئی مجھے عزت دی جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ رشتے داری کو کاغذ کا پرچہ سمجھ کے پھاڑ ڈالیں اور پرواہ نہ کریں رشتے داری کی. میں اپنا حق مانگتی ہوں تجھ سے. جانتے ہیں خدا نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی ہے اے رحم، اے رشتے داری، جو تیرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا میں خدا اس سے تعلق جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا. راضی ہے اس پر؟ تو اس پہ راضی ہے؟ کہنے لگی ہاں مولا میں راضی ہوں اس بات کے. اگر تو مجھے یہ عزت دے رہا ہے کہ جو مجھے نبھائے تعلق تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، جو میرے ساتھ توڑے گا تو اس سے توڑ دے گا، میں اس پہ راضی ہوں. اندازہ فرمائیے کہ کتنا بڑا حق ہے رشتے داری کا. اور میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ رشتے داری میں ماں باپ تو بنیاد ہے رشتے داری کی. رشتے سارے بنے انہیں سے رہے، وہ تو سب سے اوپر ہے. پھر اس کے بعد وہ رشتے ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں کی وجہ سے بنے. وہ کون سے رشتے ہیں؟ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. ٹاپ آف دا موسٹ والدین کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں. پھر وہ رشتے ہیں جو ماں کی وجہ سے بنے، جیسے ہمارا ماموں ہے، ہماری پھوپھی ہے. وہ رشتے جو باپ کی وجہ سے بنے، ہمارے چچا ہے، ہماری پھوپھی. یہ قریب ترین رشتوں کا یہ جان. سب سے بڑھ کر جن کے حق ہے وہ یہ رشتے دار ہے. پھر آگے ان کی اولادیں اور مزید تعلقات، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا حق ہوتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.